اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے دسترخوان چلتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں۔ آج بھی ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ امام حسن کا دسترخوان اپنے گھر میں لگائے، کیونکہ یہ سخی حسن کا دسترخوان ہے۔ کیونکہ میرے مولا حسن علیہ السلام کو جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین نے آپ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا دسترخوان چل رہا تھا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 400 آدمی جو صفہ کے مقام پر بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی کے نزدیک جو چبوترا تھا، میری بیوی 400 آدمیوں کا کھانا پکاتی تھی، اس لیے تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، کیونکہ آپ نے چکی سے آٹا بھی پیسنا ہوتا تھا۔ اور یہ میرے مولا حسن علیہ السلام کو ان کی والدہ گرامی نے یہ وصیت کی تھی کہ حسن بیٹا کبھی دسترخوان بند نہ کرنا، اور میرے مولا حسن علیہ السلام نے اپنے دسترخوان کو ہمیشہ وسیع رکھا، اور آج بھی ہم امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی منت مانتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے ایک دست غیب کا جو وظیفہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، وہ مجھ سے کسی نے فرمائش کی تھی کہ آپ ذرا دوبارہ سے احتیاط کے ساتھ ذرا آہستہ آہستہ ہمیں اچھی طرح سے بتا دیں۔ تو میرے مولا حسن علیہ السلام کے پاس جو ایک حج کے موقع پر میدان عرفات میں ایک بدو آیا تھا، اور اس نے یہ خواہش کی تھی کہ مولا میں بہت تنگ دست ہوں، اور بلکہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں دریائے دجلہ کے کنارے رہتا ہوں، اور ایک غریب چھوٹی سی بستی ہے جس میں میں غریب آدمی رہتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں اور بڑی محنت کے ساتھ میں نے تھوڑی رقم جمع کر کر کے آج میں حج کے لیے آیا ہوں۔ مولا میں آج تک مدینے نہیں آ سکا، میں آپ لوگوں کی شکل نہیں دیکھ سکتا، زیارت نہیں کر سکا، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میرے مولا مجھے اتنا پیسہ دیں، اتنا کوئی عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ جو میری 19 نسلوں کے لیے کافی ہو۔ اور مولا نے پوچھا تھا 19 نسلوں کا کیوں ذکر کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا مولا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے اور اس کے 19 عدد ہیں، اس لیے میں نے یہ مجھے بتایا ہے، تو میں 19 نسلوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا نے کہا میں تجھے یہ ایسا عمل بتاتا ہوں، یہ ایسا دست غیب دیتا ہوں کہ جو ساری عمر تیرے رزق 19 نسلوں کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ وہ عمل ایسا ہے کہ جو میرے مولا نے بتایا۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی مٹی کی ڈھیری لے لو، اور آپ کوئی بھی پاک مٹی لے لیں، ایسی صاف ستھری سی، اسے کسی برتن میں رکھ لیں، 2 نفل نماز کے پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جناب مولا حسن کو ہدیہ کریں، ایک درود کی تسبیح ہدیہ کریں، اور اس کے بعد آپ نے وہیں پہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یہ تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ اس تسبیح کی شرط یہ ہے کہ آپ نے بالکل نہیں بولنا، اس لیے علیحدگی میں تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں اور مٹی لے لیں اور اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنی چاہیں آپ مٹی لیں، کسی کوزے میں لے لیں، مٹی کے برتن میں ہی مٹی ڈال لیں، پاک صاف مٹی ہو، کوئی بھی آپ کو ایسے مل جائے، اور اس کے اوپر آپ پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا ہے، یہ تسبیح ہے آپ کی جو میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے بتائی۔ عصر کی نماز کے بعد جا نماز پر آپ وہ مٹی کسی بھی برتن میں لے کے بیٹھ جائیں، مٹی کا ہی برتن ہو اور مٹی پاک صاف ہو۔ آپ نے پڑھنا ہے یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یہ آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے اس مٹی کے اوپر۔ آپ نے ہاتھ میں چاہے تسبیح لے لیں، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہو یا مغرب کی اذان ہونے والی ہو، اللہ اکبر شروع، آپ یہ تسبیح بند کر دیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق حلال ملے گا، دست غیب سے ملے گا، کیونکہ یہ میرے مولا حسن علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور جو بھی آپ لفظ چیز بتاتے ہیں یہ ائمہ طاہرین، ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اور یہ عمل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، کہ جن کے گھر نہیں ہیں، جو پریشان ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، جو پریشان ہے کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، جو پریشان ہے کہ جو مقروض ہیں، یا جو پریشان ہے کہ جن کے پاس رزق کی تنگی ہے، یہ تمام عمل میرے مولا حسن علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کریں، آپ کی تمام تمنائیں پوری ہوں گی، اور رزق دست غیب سے آپ کو ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
میرے مولا حسن علیہ السلام کی یہ وہ دن ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کے دن ہے، اور ان دنوں میں آپ یہ دعا ضرور مانیں، مولا سے مانگیں، امام حسن علیہ السلام سے جب یہ آپ عمل کر لیں اور آپ جا نماز پہ بیٹھیں اور آپ نے مولا حسن کو 2 نفل ہدیہ اور درود کی تصویر کر دی ہے، تو پھر آپ مولا حسن علیہ السلام سے کہیں مولا جیسے آپ نے کہا تھا میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، آپ کم سے کم اس کو اگر کر سکیں تو ایک ہی دن کر لیں، اگر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ ہو سکے تو ہر نوچندی جمعرات کو اگر آپ سے ہو سکے تو یہ کم سے کم 3 جمعراتیں 3 ماہ تک ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزق ضرور مل جائے گا، دست غیب سے ملے گا، خدا مسبب الاسباب ہے۔ اور آج میں کہتی ہوں میرے مولا ائمہ طاہرین سے، وقت کے امام سے کہتے ہیں میرے مولا جو بھی کوئی پریشان ہیں، جن کے کوئی گھر نہیں ہے، جن کے میرے مولا جو مقروض ہیں یا جن کے رزق میں تنگی ہے، یہ جو مائیں اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں کہ رزق نہیں ہے مولا جو وہ شادیاں کر سکیں، یا جس قسم کی بھی کسی کو کوئی پریشانی ہے، میرے مولا ان سب کی پریشانیاں دور کر دے، انہیں رزق حلال عطا کر، اے میرے مولا اپنی جناب سے اتنا رزق عطا کر کے وہ مولا امام حسن علیہ السلام آپ کے دسترخوان لگائیں، اور ہر دسترخوان آپ کی جانب سے ہو مولا کہ یہ امام حسن کا دسترخوان امام حسن کی جانب سے ہے، جب انہیں رزق مل جائے تو وہ آپ کا دسترخوان لگائیں اور اس میں اسی طرح سے 2 نفل پڑھ کے ایک تسبیح درود کی پڑھ کے آپ کو ہدیہ کرنی ہے دسترخوان امام حسن لگائے۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے امام حسن علیہ السلام کا، اے میرے مولا ان کی صدقے میں ہے میرے مولا سب کی حاجتوں کو پورا کر، سب کی پریشانیوں کو دور کر، بیماروں کو صحت عطا کر، جو لاولد ہیں میرے مولا انہیں اولاد عطا کر، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب کر، صاحب ایمان بنا اور ایسا مسلمان ایسا مومن بنا کہ جیسا کہ تو چاہتا ہے وقت آخر ہماری زبان پہ کلمہ شہادت ہو اور ہمارے پنجتن پاک ہمارے پاس آ جائیں۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، کالی کملی والے کی ابا کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اور پل صراط سے پار لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے وقت کے امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا سب دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری سب دعاؤں کو سن لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔